بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن أجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے اس کے پیارے محبوب پاک سید راک احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ تاجدار انبیاء علیہ السلام خاتم الانبیاء کی نظر عنایت کیا ایک مرتبہ پھر ہم آپ کے سامنے ذکر رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں، اور یہ فیضان ہے ہمارے مرشد کریم پیر طریقت رہبر شریعت ولی نعمت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ و مولانا قاری محمد نثار الحق صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، جن کی یہ تربیت اور جن کی یہ تعلیم ہے کہ ذکر الہی اور ذکر محمد پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اپنی زندگی کو بسر کیا جائے۔ اس بات پر آپ زیادہ توجہ دیتے تھے کہ نماز درست کر کر پڑھی جائے، اور وہ حدیث مبارکہ بھی آپ زیادہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، تمام نمازیوں کو تلقین دینے کے لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر تم نماز کو درست کر کر پڑھو گے تو نماز تمہیں درست کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے، جس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا اور اپنے عمل سے ہمیں تعلیم فرمایا کہ اس طرح نماز پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح نماز پڑھنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ پھر میں آپ سے عرضگزار ہوں کہ ہمارے اس پیج جس کا لنک فیض نثاریہ ہے، اور جس پیج سے آپ یہ پروگرام لائیو براہ راست سماعت فرما رہے ہیں، کہ آپ اسے لائک بھی کریں اور شیئر کریں اور فالو کریں تاکہ ہمارے ہر پروگرام کی خبر آپ تک پہنچ سکے۔ اور ہمارا یوٹیوب چینل ہے فیض نثاریہ آفیشیل چینل، اسے بھی آپ سبسکرائب کریں اور اسے لائک اور شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ جب بھی ہماری کوئی ویڈیو اس پر اپلوڈ ہو تو آپ تک اس کا پیغام پہنچ جائے۔ یوں تو آپ کئی پیج اور کئی چینل لائک اور فالو کر چکے ہوں گے، مگر سب سے بہترین وہی چینل ہوں گے کہ جن پر دین متین کی خدمت ہو رہی ہوگی، علماء اہل سنت کے پروگرام اس پر آتے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر اس کام سے بچائے جو شیطان مردود ہمیں بہکا کر کروانا چاہتا ہے۔ ہمیں اپنے اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ رضا کے کام کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ اگر چینلز پر، پیج پر واہیات پروگرام ڈالے جائیں، الٹی سیدھی لغویات ڈالی جائیں، ویڈیوز بنائی جائیں اور بے حرمتی اور بدتمیزی والے الفاظ اس پر بولے جائیں تو وہ
چند گھنٹوں میں وائرل ہو جاتی ہے اور لاکھوں لوگ اسے دیکھتے ہیں اور فالوور بھی ہو جاتے ہیں اس کے، مگر کتنا افسوس کا مقام ہے کہ وہ چینلز جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور اس چینل سے بڑے بڑے چینلز ہیں جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے مقابلے میں ہم انہیں ترجیح نہیں دیتے۔ یہ بہت ہی افسوس کا مقام ہے۔ ہمیں ترجیحات انہیں دینی چاہیے جو دین متین کی، دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، اور بالخصوص علماء اہل سنت کے جو پیج ہیں، جو چینلز ہیں، انہیں ہمیں لائک، شیئر اور فالو کرنا چاہیے، تاکہ ہم لمحہ بلمحہ دین متین کی آگاہی سے آراستہ ہو سکیں اور اپنی زندگی میں ایک انقلاب لے کر آئیں، اس طرح زندگی بسر کریں جس طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ ایک ہمارے اندر یہ سب سے بڑی برائی یہ بھی ہے کہ ہم جسے پسند کرتے ہیں اسی کی بات سمجھنا بھی چاہتے ہیں اور اسی کی بات ہم تسلیم کرتے ہیں۔ اگر ہم کسی کو پسند نہیں کرتے، چاہے وہ ناپسندیدگی ہماری ذاتی ہی کیوں نہ ہو، کسی وجہ سے اگر اس شخص سے آپ کی کوئی انبن ہو گئی ہو، اب چاہے وہ کوئی قرآن و حدیث کی بات کرے، ہم اسے سمجھنا نہیں چاہتے، اس لیے کہ ہم اسے اچھا نہیں سمجھتے، ہمارے دل میں اس کے لیے محبت نہیں ہے، حالانکہ وہ شخص جو بات کر رہا ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کر رہا ہے۔ ہمیں اپنی ناراضگی کو بالائے طاق رکھتے ہوئے حق کو سن کر اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے، اور اگر کوئی اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے اس کی اصلاح کرنے کی بھی کوشش کریں، نہ کہ اسے لوگوں میں بدنام کریں اور اس پر انگلی اٹھائیں۔ اور یہ ہمارے یہاں اکثر ہو رہا ہے۔ عوام اہل سنت جن علماء کو پسند نہیں کرتے ان کے اوپر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان عالی شان ہے کہ مجھ سے سب سے زیادہ جو ڈرنے والے ہیں وہ علماء ہیں۔ اب جو سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں وہ تو علماء ہیں، اور ہم عالم بھی نہیں ہیں، اور علم دین بھی بالکل ہمیں علم دین کی عین سے بھی ہم واقف نہیں ہیں، اور ان علماء پر ہم اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ آئیے پروگرام کا آغاز قرآن مجید فرقان حمید سے کرتے ہیں۔ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو اسے توجہ کے ساتھ سماعت کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين،
وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ آئیے حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار سماعت کرتے ہیں۔ اس کی شروعات انشاءاللہ ہماری صاحبزادی جناب محترمہ ننھی منی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں سے ایک ننھا سا پھول جس کی آپ زیارت فرما رہے ہیں، حمد باری تعالیٰ کی شروعات کرتی ہیں انشاءاللہ اسی کو جاری و ساری میں بھی رکھوں گا۔ اس کے بعد میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور آج کا پروگرام کے عنوان سے کچھ آپ کے سامنے اپنا سبق سنانے کی توفیق و سعادت عطا فرماؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا سبق صحیح طور پر سنانے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے، اور جو کمی بیشی جو غلطی ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب پاک سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کی توبہ اور معذرت کا درخواست گزار ہوں، اور اگر کسی احباب کی دل جوئی ہو جائے، میری کسی الفاظ سے اس کی دل آزاری ہو جائے اور اس کے دل کو کوئی بات میری چبھے بری لگے تو میں اس سے بھی معافی کا طلبگار ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی گفتگو کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے کہ ہم کسی کی دل آزاری اور کسی کی دکھ اور تکلیف کا سبب نہ بنے۔ اللہ تعالی ہمیں ملانے والا بنائے، جدا کرنے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ اپنی بہن سے بولے عمر، اپنی بہن سے بولے عمر، یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے، کیا چھپ کے پڑھتی تھی۔ میں اپنی بہن سے بولے عمر، یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے، کیا چھپ کے پڑھتی تھی۔ بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا، دل کے عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔
تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی خیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری موٹھی میں ہے کیا۔ آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا، مٹھی سے پتھر بولا، لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ پڑھیں۔ وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کا، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے، ظلم ہوئے کتنے ان پہ سینے پر کھا پتھر، لب پہ پھر بھی جاری تھا، لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے، شان بڑی، چاہے غوث اعظم ہو یا کہ داتا حجویری، یاد نہیں تمہیں وہ منظر خواجہ نے جب خود چل گئے 90 لاکھ کو پڑھایا، لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آئیے قلب
سمیم کے ساتھ اپنے اعلیٰ آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی اس ربائی کے ساتھ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ان کی مہک نے دل کے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں، اونچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں، اونچے بسا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے۔ ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، تم نے تو چلتے پھرتے آقا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے۔ اور جب آ گئی جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں،
جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ان کی مہک نے دل کے. اور شعر سماعت فرمائیں. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. جب یاد آ گئے ارے جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں. جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے. ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے. ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے. اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے. ان کی مہک نے دل کے. اور میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا. میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا. دریا دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں. دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ان کی مہک نے دل کے. اور یہ جو مقطع میں پیش کرنے جا رہا ہوں یہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا نہیں ہے. یہ مقطع داغ دہلوی نے تحریر فرمایا اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یہ میں نے آپ کی نعت میں مقطع تحریر کیا ہے. میری گزارش ہے کہ اسے مناسب سمجھیں تو اسی طرح رہنے دیں. آپ نے ان کی خواہش کا داغ دہلوی کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اس
مقطع میں یوں ہی اپنی نعت میں اسے موجود رہنے دیا، ورنہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکتی کی جو عاجزی و انکساری تھی وہ خود اپنے لیے کبھی یہ شعر مقطع میں نہیں کہتے۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، ان کی مہکن دل کے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تو خود اس بات کا اپنے کلام میں اظہار کیا، اظہار فرمایا کہ رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے مدحت رسول اللہ کی۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے بزرگان دین سے محبت کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے کہ جس طرح انہوں نے اپنے آقا مولا سے محبت کی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کی اور عوام اہل سنت کے قلوب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق کو اجاگر کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی تربت پر اپنی کروڑوں رحمت و رضوان کی بارش عطا فرمائے اور ہمیں مرد دم تک ان سے محبت کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ یہ ماہ مبارک جمادی الاخری کا چل رہا ہے، اسے نسبت ہے افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ مخلوق میں بہترین تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی اشرف المخلوقات، اس میں اشرف المخلوقات میں سب سے بہترین اور افضل انبیاء کرام، انبیاء کرام میں جو افضل ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ انبیاء کرام کے بعد اگر کوئی مخلوق میں اشرف المخلوقات میں انبیاء کرام کے جملہ انبیاء کرام کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت اور عقیدت رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چاروں خلفاء، بلکہ چاروں خلفاء کیا تمام صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے آنکھوں کے تارے ہیں، ہمارے دلوں میں بستے ہیں اور سب سے ہماری بے پناہ محبت اور عقیدت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عقیدت کو قائم و دائم فرمائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ عاشق رسول، عاشق صادق ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ آج مجھے میرے رب نے مجھے معراج کا سفر کرایا اور یہاں سے میں مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ سے پھر میں سدرۃ المنتہا گیا، تو مشرکین مکہ بالخصوص ابو جہل نے اس بات کو بہت ہی مذاق میں لیا اور واویلا کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
کام لے لیتا ہے، اس سے اس کا پرچار کرانا تھا تو وہ اس طرح پرچار کروایا کہ وہ منفی میں اس بات کو لے رہا تھا کہ آج دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا بڑا اعلان کر دیا، مگر اس وجہ سے جس کو بھی پتہ نہیں تھا پورے مکے میں سب کو پتہ چل گیا کہ آج یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے۔ ادھر سے سیدنا صدیق اکبر آ رہے تھے اور ادھر ابو جہل تھا، وہ کہنے لگا آج تو تم بھی اس بات کا انکار کر دو کہ بڑی ہاں میں ہاں ملاتے ہو، آج یہ بہت بڑا دعویٰ کیا ہے تمہارے نبی نے۔ تو پوچھا کیا؟ بولے وہ کہنے لگے کہ میں یہاں سے مسجد اقصیٰ گیا پل بھر میں، اور اس کے بعد سدرۃ المنتہا، اور جب میں گیا تو کنڈی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا، اور جب واپس آ گیا، یعنی پل میں گئے اور پل میں آ گئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو آپ نے فرمایا سیدنا صدیق اکبر نے، کیا یہ میرے نبی نے کہا ہے، میرے آقا نے کہا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، قسم کھا کر کہا یہ تمہارے آقا نے، تمہارے نبی نے کہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم انہوں نے سچ کہا، اللہ کی قسم انہوں نے سچ کہا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب پوچھا صدیق یہ بات تو مجھ سے تم نے سنی نہیں تھی، تو اس کی گواہی کیسے دے دی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس نے قسم کھائی تھی، اور اے آقا جب آپ نے یہ کہا ہے تو میں اس کی گواہی دیتا ہوں، آپ کے کہنے پر ہم نے اللہ کو مان لیا، تو اس سے بڑی گواہی اور کیا ہوگی؟ ہم نے تو اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے یہ مان لیا، آپ نے کہا کہ اللہ ایک ہے تو ہم نے مان لیا، ہمارا ایمان ہے، آپ جو بھی فرمائیں گے ہم آنکھیں بند کر کے اس پر تسلیم کریں گے اسے اور یقین کریں گے، یہی ہمارا ایمان ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا صدیق اکبر جیسا جو عشق تھا اس کا کروڑواں اور ہزارواں کھربواں اگر کوئی ذرہ مل جائے تو ہمارے لیے ذریعہ نجات ہوگا۔ وہ عاشق صادق جس نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، جس نے زندگی میں کبھی شراب نہیں پی، کبھی کسی کو دکھ اور تکلیف نہیں دی، کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کی، بلکہ ہر لمحہ جب اسلام نہیں بھی لے کر آئے تھے اس وقت بھی آپ سے کبھی ثابت نہیں ہے کہ کوئی ایسا کام کیا ہو جو کسی کو اذیت یا تکلیف کا دینے کا سبب بنے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر ان خلفائے راشدین سے محبت کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ اے عاشقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آئیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی سے متعلق چند ایسے فضائل و کمالات پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں جن میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاسانی اور بے مثال ہیں۔ ثانی اثنین، اللہ پاک نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے قرآن مجید میں صاحبی یعنی نبی کے ساتھی اور ثانی اثنین دو میں سے دوسرا فرمایا، یہ فرمان کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ نام صدیق آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام صدیق آپ کے رب نے رکھا، آپ کے علاوہ کسی کا نام صدیق نہ رکھا۔ رفیق ہجرت، جب کفار مکہ کے ظلم و ستم اور
تکلیف رسانی کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے ہجرت فرمائی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رفیق ہجرت تھے۔ یار غار اسی ہجرت کے موقع پر صرف آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یار غار ہیں۔ صرف ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں حکم ارشاد فرمایا، مسجد نبی میں کسی کا دروازہ باقی نہ رہے گا مگر ابو بکر کا دروازہ بند نہ کیا جائے گا۔ جنت میں پہلے داخلہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں داخلہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل امی علیہ السلام میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس میں میری امت جنت میں داخل ہوگی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میری یہ خواہش ہے کہ میں بھی اس وقت آپ کے ساتھ ہوتا تاکہ میں بھی اس دروازے کو دیکھ لیتا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر، میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے شخص تم ہی تو ہوگے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے شخص تم ہی تو ہوگے۔ 3 لقمے اور 3 مبارک یادیں۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھانا تیار کیا اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، سب کو ایک ایک لقمہ عطا کیا، جبکہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 لقمے عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا، جب پہلا لقمہ دیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، اے عتیق تجھے مبارک ہو۔ جب دوسرا لقمہ دیا تو حضرت میکائیل علیہ السلام نے کہا، اے رفیق تجھے مبارک ہو۔ اور تیسرا لقمہ دیا تو اللہ کریم نے فرمایا، اے صدیق تجھے مبارک ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ ہے مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سب سے افضل حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آگے چلتے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا، کیا تم اس کے آگے چل رہے ہو؟ کیا تم اس کے آگے چل رہے ہو جو تم سے بہتر ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد ابو بکر سے افضل کسی شخص پر نہ تو سورج طلوع ہوا اور نہ ہی غروب ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہجرت سے قبل حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنائی ہوئی تھی۔ چنانچہ حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے ہوش سنبھالا تو والدین اسلام پر عمل کرتے تھے،
کوئی دن نہ گزرتا مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دن کے دونوں کناروں صبح اور شام ہمارے گھر تشریف لاتے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ وہ اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنا لیں، پھر وہ اس میں نماز پڑھتے تھے اور آواز سے قرآن مجید پڑھتے تھے۔ مشرکین کے بیٹے اور ان کی عورتیں سب اس کو سنتے اور تعجب کرتے اور حضرت ابو بکر کی طرف دیکھتے تھے۔ سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یوں ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی صحبت اور مال نے مجھے سب لوگوں سے زیادہ فائدہ پہنچایا وہ ابو بکر ہے، اور اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل اور گہرا دوست بناتا تو سیدنا صدیق اکبر کو بناتا، لیکن اسلامی اخوت قائم ہے۔ حوض کوثر پر رفاقت۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، تم میرے صاحب ہو حوض کوثر پر اور تم میرے صاحب ہو غار میں۔ سب سے زیادہ مہربان شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام سے استفسار فرمایا کہ میرے ساتھ ہجرت کون کرے گا؟ تو سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، ابو بکر آپ کے ساتھ ہجرت کریں گے، وہ آپ کے بعد آپ کی امت کے معاملات سنبھالیں گے اور وہ امت میں سب سے افضل اور امت پر سب سے زیادہ مہربان ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر جس کسی کا احسان تھا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا، مگر ابو بکر کے مجھ پر وہ احسانات ہیں جن کا بدلہ اللہ پاک انہیں روز قیامت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ خاص تجلی پیارے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار سور میں تشریف لے جانے لگے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹنی پیش کرتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ اس پر سوار ہو جائیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوار ہو گئے۔ پھر آپ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، اے ابو بکر اللہ پاک تمہیں رضوان اکبر عطا فرمائے۔ عرض کی وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک تمام بندوں پر عام تجلی اور تم پر خاص تجلی فرمائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ وصال اور مدفن۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال 22 جمادی الاخری 13 ہجری کو ہوا، یعنی پیر اور منگل کی درمیانی شب میں مدینہ منورہ میں مغرب اور عشاء کے درمیان 63 سال کی عمر میں ہوا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ اللہ پاک ان پر رحمتوں اور رضوان کی برسات عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے
ہماری مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدنا صدیق اکبر اور تمام خلفاء، تمام صحابہ سے بے پناہ عقیدت اور محبت رکھنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار فرمایا ایمان کی حالت میں، اور اسی ایمان کے ساتھ وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، وہ صحابی رسول ہے، اور ہمارے دلوں کی اور ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سب سے عقیدت اور احترام کرنے کی، رکھنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ آئیے سیدنا صدیق اکبر کی منقبت جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے برادر اصغر نے تحریر فرمائی ہے، آئیے سماعت فرماتے ہیں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ محبت کے ساتھ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں، الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں، تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا، تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا، رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ، صدیق اکبر کا، گدا صدیق اکبر کا، خدا سے فضل پاتا ہے، گدا صدیق اکبر کا، خدا سے فضل پاتا ہے، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا
صدیق اکبر کا نبی کا اور خدا کا مدح گو صدیق اکبر نے نبی کا اور خدا کا مدح گو صدیق اکبر نے نبی صدیق اکبر کا خدا صدیق اکبر کا نبی صدیق اکبر کا خدا صدیق اکبر کا ضیاء میں مہر عالم تاب کا یوں نام کب ہوتا ضیاء میں مہر عالم تاب کا یوں نام کب ہوتا نہ ہوتا نام گر وجہ ضیاء صدیق اکبر کا نہ ہوتا وجہ نہ ہوتا نام گر وجہ ضیاء صدیق اکبر کا ضعیفی میں یہ قوت ہے ضعیفوں کو قوی کر دے ضعیفی میں یہ قوت ہے ضعیفوں کو قوی کر دے سہارا لے ضعیفوت اقویا صدیق اکبر کا سہارا لے ضعیفوت اقویا صدیق اکبر کا خدا کرام فرماتا ہے اتقا کہہ کہ قرآن میں خدا اکرام فرماتا ہے اتقا کہہ کہ قرآن میں کرے پھر کیوں نہ اکرام اتقیا صدیق اکبر کا صفا وہ کچھ ملی خاک سرے کوئے پیغمبر سے مصفی نہ ہے نقش پا صدیق اکبر کا ہوئے فاروق عثمان و علی جب داخل بیعت ہوئے فاروق عثمان و علی جب داخل بیعت بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا اور مقام خواب راحت چین سے آرام کرنے کو بنا پہلو محبوب خدا
صدیق اکبر کا کتنا بڑا کرم ہے سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا، کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر فضل و کرم ہے، کیا مرتبہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلو میں آپ مدفون ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ ہم جب مرے تو مدینہ پاک جنت البقیع میں ہمارا مدفن ہو، مگر وہ کیسے خوش نصیب ہستیاں ہیں کہ صرف جنت البقیع نہیں بلکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں ان کے ساتھ آپ جلوہ افروز ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی تربت پر اپنی رحمت و رضوان کی برسات عطا فرمائے۔ علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی کا حق مارا گیا۔ اب جس کا حق مارا جائے یا جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بچوں یا ان کی اہلیہ کا حق مارا ہو تو کیا وہ اس طرح بھی محبت کرتے ہیں آپس میں؟ ایک مرتبہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا صدیق اکبر کو آتا دیکھ کر مسکرانے لگے۔ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا، اے علی کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا، اے ابو بکر امیر المومنین، مجھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات یاد آ گئی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ یوں میں نے واقعہ کچھ الٹا کر دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان سیدنا صدیق اکبر حضرت علی کو سنانے لگے۔ حضرت علی نے پوچھا، امیر المومنین کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا، اے علی میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ حضور کا فرمان یاد آ گیا کہ تم جنت میں جس کو ٹکٹ دو گے وہی جنت میں جائے گا، یعنی کہ وہ جنت میں تبھی جائے گا جس کے ہاتھ میں تمہارا دیا ہوا رقعہ ہوگا، ٹکٹ ہوگا۔ تو امیر المومنین حضرت علی بھی مسکرانے لگے، بولے آپ نے آدھی بات بتا دی، مکمل تو یہ ہے کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم ارشاد فرمایا ہے کہ ہرگز اس کو جنت میں جانے کا ٹکٹ نہیں دینا کہ جس کے دل میں سیدنا صدیق اکبر کی، ابو بکر کی عداوت ہو۔ ماشاءاللہ کی یہ محبتیں ہیں، یہ عقیدتیں ہیں۔ علی ہے، علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے، جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار، اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ انشاءاللہ اگلے اتوار کو بھی آپ کے ساتھ ہم اسی طرح شریک محفل ہوں گے اور سیدنا صدیق اکبر کی مناقب اور ان کے واقعات سننے کی اور سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حافظ و نگہبان ہو۔ مرشد کریم کے فرزند اصغر آج بھی مصروف تھے، کچھ طبیعت کی ناسازی بھی چل رہی ہے، اور پچھلا جو یہ پروگرام ہمارا یہاں پر اسٹوڈیو سے نہیں ہوا بلکہ یہ پروگرام ہمارا مسجد سے لائیو نشر ہوا۔ ہمارے مرشد کریم کے دادا حضور حضرت علامہ قاری محمد اسرار الحق طوطی ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا 71واں عرس مسجد میں، ہماری جامع مسجد مصطفیٰ میں
منایا گیا کہ جس میں الحمدللہ ہمارے مرشد کریم نے 63 سال بیلوس اعزازی خطابت کے فرائض انجام دیے۔ اسی مسجد میں جامع مسجد مصطفیٰ میں حضرت کے دادا کا عرس منایا گیا تھا اتوار کو، تو یہ پروگرام وہاں پر ہم نے منتقل کر دیا اور وہاں سے لائیو نشر کیا گیا۔ انشاءاللہ اگلے اتوار کو ہم آپ کے ساتھ شریک محفل ہوں گے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات اور مناقب سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حافظ و نگہبان ہو۔ اللہ تعالی ہم سے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زیادہ سے زیادہ رضا کے اور اپنی رضا کے کام لینے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں سلامتی ایمان کے ساتھ اس دار فانی سے اللہ تعالی رخصت ہونا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حافظ و نگہبان ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارے مرشد کریم کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں فرمائے۔ اللہ تعالی ان کی تعلیمات پر ہم عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کریں، جس طرح انہوں نے ساری زندگی بیلوس اخلاص کے ساتھ دین مدین کی خدمت کی۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں بھی دین مدین کی خدمت کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔